السلام علیکم ناظرین اکرام، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، آج گفتگو علامہ مجلسی کے سلسلے سے اور اس واقعے کو بیان کرنا ہے کہ جو اکثر آپ سنتے رہتے ہیں کہ وہ عمل کی جو پروردگار کی بارگاہ میں مقبول ہوا، تو سید نعمت اللہ جزائری وہ بیان کرتے ہیں، تعریف فرماتے ہیں کہ ہم نے جب علم دین کچھ حاصل کیا، پھر اس کے بعد ہم نے یہ سوچا کہ کسی عالم کے خدمت میں حاضر ہوں اور حاضر ہونے کے بعد ان سے جو ہے علم حاصل کریں، اور ہم جو ہے اس تلاش میں تھے کہ ایک روز علامہ مجلسی سے ملاقات ہو گئی۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ سید نعمت اللہ جزائری انہوں نے یہ کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ سے علم حاصل کریں اور آپ کے شاگرد ہو، تو انہوں نے قبول کر لیا۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے قبول کر لیا تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم علم حاصل کرتے رہے اور بہت خاص شاگردوں میں سے ہو گئے، یہاں تک کہ گھر کے ایک فرد میں سے ہو گئے۔ لیکن انہوں نے دیکھا کہ جو ان کے خادم ہیں، جو نوکر ہیں، وہ بھی بہترین لباس پہنتے ہیں، یہاں تک کہ کشمیری دوشالہ جو کنیز ہیں، خادم ہیں، اور خود جو ہے علامہ مجلسی بھی بہترین لباس، دنیاوی اعتبار سے بہت شان و شوکت کے ساتھ۔ انہوں نے بیان کیا یہ چیز جو ہے ہمارے ذہن پہ تھی کہ اتنے بڑے عالم ہیں اور اس طریقے سے لباس پہنتے ہیں اور دنیاوی آرائش وغیرہ، جبکہ ائمہ ہدیٰ علیہم السلام پیوند لگا لباس پہنتے تھے۔ تو انہوں نے یہ سوچا کہ ہم جو ہے ان سے کبھی سوال کریں گے، لیکن ہمت نہیں پڑتی تھی، سوال کریں تو کیسے کریں۔ لیکن بہرحال انہوں نے سوچا کہ جب ایسا موقع آئے گا تو ہم سوال کریں گے کہ جو ائمہ ہدیٰ علیہم السلام تو وہ پیوند لگا لباس پہنتے تھے۔ تو اتفاق سے بات چلتی رہی یہاں تک کہ انہوں نے گفتگو بھی کیا، اور اس گفتگو پہ بھی بحث بھی کی۔ پھر انہوں نے سوچا کہ اگر اس سلسلے سے زیادہ بحث و مباحثہ کریں گے تو بہرحال ہماری حیثیت نہیں ہے کہ ہم ان سے جو ہے اس سلسلے سے گفتگو کریں، اور دوسری چیز یہ کہ اگر گفتگو کریں گے تو وہ دلائل کے ذریعے جو ہے وہ بیان کر دیں گے، روشن کر دیں گے۔ تو آخر کار ہم نے ان سے یہ کہا، عہد و پیمان لیا، اور انہوں نے عہد بھی کیا۔ ہم نے یہ کہا کہ جو پہلے مر جائے تو پھر وہ جو ہے عالم خواب میں آ کر بیان کرے، عالم برزخ میں اور قبر کے تمام حالات کو بیان کرے۔ تو انہوں نے قبول کر لیا۔ جب قبول کر لیا تو اتفاق سے چند روز کے بعد وہ بیمار ہوئے، اور اسی بیماری کی وجہ سے رحلت کر گئے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ خود ہمارے لیے، وہ فرماتے ہیں، خود ہمارے لیے بھی ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، ہم اپنے ہوش اور حواس میں نہیں تھے، اور یہاں تک کہ اصفہان میں ایک ہفتے کا سوگ کا اعلان ہو گیا، اور تمام لوگ مومنین جو ہے وہ حمد اور دیگر سورہ قرآن کی تلاوت اور دعائیں پڑھ رہے تھے، یہاں تک کہ ہم بھی تلاوت قرآن مجید کر رہے تھے۔ تو ایک روز، ایک ہفتے کے بعد ہم تلاوت قرآن مجید کر رہے تھے کہ اس کا ثواب جو ہے استاد محترم کو ہدیہ کر دے۔ کہا انہوں نے کہ ہم نے جو ہے تلاوت کی، اور تلاوت کرنے کے بعد پھر سو گئے۔ جب سو گئے تب خواب میں استاد محترم یعنی علامہ مجلسی کو دیکھا کہ وہ آئے ہیں، تو ہمیں جو ہے خیال آیا کہ وہ تو رحلت فرما گئے ہیں، فوت ہو گئے ہیں۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں، ہم نے جب سوال کیا کہ موت اور عالم برزخ کے سلسلے سے کہ موت کیسی رہی، جب سوال کیا تو انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں جو ہے بہت تکلیف تھی، ہم بیمار تھے،
اور اتنی تکلیف ہوئی کہ ہم نے جو ہے پروردگار کی بارگاہ میں کہا کہ پروردگار یہ بہت سخت درد ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ پروردگار جو ہے طاقت سے زیادہ جو ہے تکلیف نہیں دیتا جتنی طاقت ہوتی ہے۔ تو ہم نے شکایت کی، پروردگار کی بارگاہ میں کہا کہ ہم جو ہے بہت زیادہ درد میں مبتلا ہے اور ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ تو ہم نے کیا دیکھا کہ ایک شخص آیا اور آنے کے بعد پایتی بیٹھ گیا اور اس نے اپنے ہاتھ کو رکھا، اور جیسے ہی ہاتھ کو رکھا درد جو ہے ختم ہوا، یہاں تک کہ اس نے اپنے ہاتھ کو ہمارے سینے پہ رکھا۔ جب سینے پہ رکھا تب ایسا معلوم ہوا کہ یہ جو جسمانی ہے، جو فانی ہے، اس سے جو ہے ہم آزاد ہو چکے۔ اب اس کے بعد جو ہے یہ مرحلہ آیا کہ لوگ رو رہے تھے، چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے، ہم سب کی آواز جو ہے سن رہے تھے، یہاں تک کہ غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، نماز ہوئی، نماز جنازہ، اور اس کے بعد قبر میں اتار دیا گیا۔ اب جو ہے آواز آئی کہ علامہ مجلسی تمہارے ساتھ زاد راہ کیا ہے؟ تو ہم نے بیان کیا کہ یہ عمل کیا، یہ عمل کیا، لیکن جو ہے وحشت قبر میں کوئی کمی نہیں بلکہ اضافہ ہی تھا۔ لیکن آخر میں ہم نے عرض کیا کہ ایک عمل جسے ہم نے انجام دیا، وہ عمل کیا تھا؟ جو وحشت قبر تھی اس میں کمی نہیں، کہا کہ وہ عمل کیا تھا؟ انہوں نے بیان کیا، سید نعمت اللہ جزائری بیان کرتے ہیں، عالم خواب میں دیکھ رہے ہیں، بیان کیا کہ ہم ایک روز اصفہان میں مرکزی بازار سے گزر رہے تھے تو ہم نے کیا دیکھا کہ ایک شخص ہے اور لوگ اسے مار رہے ہیں اور یہ کہہ رہے تو ہمارا قرض دو، اور یہاں تک کہ ایک شخص نے اسے جوتے سے مارا کہ ہمیں معلوم ہے کہ تم قرض نہیں دے پاؤ گے، تمہارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ تم قرض دے پاؤ گے، لیکن ہم تمہیں مار رہے ہیں، کم سے کم دل کو تسلی تو ہو جائے، اطمینان تو ہو جائے۔ کہا کہ جب ہم نے یہ دیکھا تو اب ہم نے یہ کہا کہ اب جو ہے کسی سے ڈرنا نہیں چاہیے سوائے پروردگار کی۔ اب یہ علامہ مجلسی اس کے پاس آئے، بیان کرتے ہیں کہ ہم اس کے پاس گئے اور جانے کے بعد لوگوں سے یہ کہا کہ مارو نہیں، جس کا قرض ہے ہم جو ہے اسے دیں گے اور پھر اس سے سوال نہ کریں، یہاں تک کہ ہم اسے ساتھ لے کر آئے، دلجوئی کیا، اور اس کے بعد جو ہے جس کا قرض تھا ہم نے جو ہے دیا، اس کا ادا کیا۔ اب ہم نے کہا کہ اب اس سے جو ہے سوال نہ کرنا، اسے جو ہے اذیت نہ پہنچانا۔ تب آواز آئی کہ محمد باقر تمہارا یہ عمل قبول ہے، اور اس کے بعد جو ہے وحشت قبر ختم ہو گیا اور نسیم جنت کی ہوا، اور یہاں تک کہ جو بھی تلاوت قرآن مجید کرتا ہے اس کا ثواب جو ہے ہم تک پہنچتا ہے۔ اور کہا کہ علامہ مجلسی اگر میرے پاس ثروت و دولت نہ ہوتی تو پھر میں کیسے مدد کرتا؟ ہمارے پاس جو ہے دولت تھی، لہذا جو ہے ہم نے مدد کیا۔ تب سید نعمت اللہ جزائری نے یہ کہا کہ استاد محترم کا جو بھی عمل ہوتا تھا وہ مصلحت کے طور پہ ہوتا تھا، اور ہر وقت جو ہے وہ مسلمان اور تمام مسلمین کا خیال رکھتے تھے۔ تو عزیزان محترم معلوم یہ ہوا کہ نہ جانے کون سا عمل پروردگار کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ یہ جو ہے مختصر یہ واقعہ جو علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ کا تھا، ہم نے ذکر کیا، اور انشاءاللہ پھر جو ہے کسی موقع پہ گفتگو ہوگی۔ پروردگار جو ہے آپ کے تمام دلی حاجات، نیک حاجات کو قبول فرمائے، اور تمام ناظرین کو پروردگار تمام آفات و بلیات و پریشانیوں اور دشمنوں کے شر سے محفوظ فرمائے۔
کریم وقت کے امام امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اوان و انسان میں شمار فرما۔ سلمکم اللہ، اللہ حفظک انشاءاللہ۔